اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اربعین کے حوالے سے یعنی 40 احادیث پاک کے حوالے سے جو ہے ہم درس دے رہے ہیں تاکہ ہمارے طلباء اور طالبات جو ہیں اور سامعین اور سامعات جو ہیں وہ ان احادیث پاک کو یاد کر لیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ پھول کی طرح تر و تازہ ہو، یہ جنت کی بشارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اپنے فرامین کو یاد کرنے پہ اور سمجھنے پہ اور آگے پہنچانے پہ، تو اللہ پاک ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشارت ہے اس کا حقدار بنائے۔ تو ہم نے درس اربعین کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے۔ اب 7ویں حدیث پاک ہے اور جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کا پاجامے کا یا جو پہنا ہوا ہے حصہ یعنی نیچے ہے، شلوار ہے یا تہمد ہے، اس کا اگر حصہ ٹخنوں سے نیچے گیا ہے تو وہ آگ میں ہے۔ یعنی ما اسفل من الکعبین، کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں، من الازار، ازار سے کپڑے سے، جو نیچے آپ نے پہنا ہوا ہے، فی النار، آگ میں ہے۔ یعنی اب اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ٹخنے سے نیچے اگر کوئی کپڑا جاتا ہے، جیسے شلوار ہے، پینٹ ہے، تہمد ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ کیا واقعتاً شخص آگ میں جائے گا، جہنمی ہوگا؟ اگر آپ اسے پس منظر سے کاٹ کے سناتے ہیں یا بتاتے ہیں اور اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے تو پھر یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اس کی حکمت کو سمجھ جاتے ہیں یا اس کے پس منظر کو سمجھ جاتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ اس حدیث پاک کو سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو تکبر کی ہوتی ہیں، یعنی دیہاتوں میں تہمد کا ٹخنوں سے نیچے بلکہ وہ اتنا بڑا چودھری ہوتا ہے جتنا بڑا اس کا تہمد پیچھے لٹکتا ہے۔ ہمارے بہت سے قریبی رشتہ دار جو ہیں، جو کہ بعد میں پھر اللہ پاک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، تو ہم نے بھی ان کے تہمد کو اپنے بچپن میں اور ان کی جوانی میں تہمد کو پیچھے بڑی دور سے آتے ہوئے دیکھا، یعنی تہمد پیچھے کافی دور ہوتا تھا، اور مزید اس پہ یہ تکبر کی علامت تھی کہ اگر اس پہ کسی کا پاؤں آ جاتا تو ناقابل برداشت چیز تھی۔ یعنی جب تہمد آپ کا، آپ کی چودراہٹ، آپ کی بدماشی اور آپ کے تکبر کا سبب بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس کپڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی یہ دراصل انسان کی زندگی میں زیادہ اس کا تعلق انسان کے کلچر کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ کلچر کی باتیں، یہ صرف ایک بات نہیں ہے، یعنی وہ کلچر کا وہ حصہ جس میں انسان نہ رہے، خدا بن جائے، انسان تکبر کی بنا پہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، کلچر کا وہ حصہ اسلام کی نظر میں ناقابل برداشت ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ آگ میں جائے گا، اس کا مطلب یہی تھا کہ کلچر کا وہ حصہ جو آپ کو بدماش بنا دے، آپ کو عیاش بنا دے اور آپ کو ظالم بنا دے اور آپ کو خدا بنا دے، آپ متکبر ہو جائیں، تو وہ حصہ آپ کے کلچر کا دین میں کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دین اسے برداشت نہیں کر سکتا، وہ چاہے تہمد ہی کیوں نہ ہو، کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے تو جتنا نیچے جاتا جائے گا اتنا تکبر ہوتا جائے گا، اتنا متکبر ہوتا جائے گا، اتنا وہ بدماش بنتا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ
انسان کو آگ میں لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرا تہمت تو نیچے چلا جاتا ہے، یعنی تہمت کھسک بھی تو جاتا ہے نا، تہمت کی گرفت۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ پینٹ پہنے، آپ ٹراؤزر پہنے، آپ شلوار پہنے یا آپ تہمت پہنے، کھانا کھایا ہو تو آپ جب باندھتے ہیں تو اس کی سطح اور ہوتی ہے، مگر 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو پیٹ پیچھے ہو جاتا ہے، تو آپ کو تہمت پھر ٹائٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ٹائٹ نہ کریں تو وہ نیچے کھسکتا رہتا ہے، شلوار بھی نیچے کھسکتی رہتی ہے، پینٹ کی بیلٹ بھی آپ کو ٹائٹ کرنا پڑتی ہے، جب آپ کو بھوک لگی ہو زیادہ تو پینٹ کی بیلٹ آپ کو ٹائٹ کرنا پڑتی، نہیں تو پینٹ آپ کی کھسکتی رہتی ہے، بعض دفعہ انسان بے خیالی میں بہت نیچے بھی چلی جاتی ہے۔ پھر لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ اگر پینٹ نیچے چلی جائے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ شاید بھوک کی وجہ سے ہی جاتی ہوگی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ جس میں تکبر پیدا ہو، وہ چاہے پینٹ ہی کیوں نہ ہو، یعنی پینٹ کا وہ انداز جو آپ کو متکبر بنا دے، یا پینٹ کا وہ انداز جو آپ کے بدن کے سطر کو ننگا کر دے، یہ باتیں غلط ہیں، چاہے کلچر میں ہوں، کلچر اسے ٹھیک سمجھے مگر اسلام اسے ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ ہر شلوار، ہر پینٹ، ہر تہمت وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں جو تکبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تکبر اور غرور کے ساتھ جو ہے اگر ایسا کرے تو وہ آگ۔ دوسری حدیث پاک جو کہ 8ویں حدیث پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری و مسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، وہ مسلمان کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ نے فرمایا اسلم، اے ابراہیم اپنی ذات کو سپرد کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم، قال اسلمت برب العالمین، میں نے اپنی ذات کو اپنے مالک کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے المسلم، کہ جب انسان اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دے نا تو پھر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، کیا معیار رکھیں گے؟ آپ نے خدا کو سپرد کر دیا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کٹ جائیں دنیا سے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں بھی تیرے پاس دولت ہوتی تو بات بنتی، تیرے پاس کچھ کرنے کو ہے جو نہیں۔ کہتے ہیں بڑھاپے میں تقوی اختیار کیا، جوانی میں نہیں کر سکا۔ اصل میں جوانی میں ہے نا، اوکے۔ ایک ساتھیوں کی ہمارے میں بچپن میں تھا اس وقت، تو ایک بچے کی سوچ یہ تھی کہ جب نماز اس وقت شروع کریں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے، نیکی کا کام اس وقت کریں گے۔ بھئی یہ بڑھاپے کی باتیں ہیں ساری، یہ جوانی کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم نیکی کرنا شروع کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نیکی جو ہے وہ جوانی میں ہے ہی نہیں، وہ تو بڑھاپے میں ہے۔ چاہے بڑھاپا آئے یا نہ آئے، یہ کیا پتہ ہے کسی کو کہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ من سلم المسلم، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، مجاہدے اور مراقبوں میں لگ نہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے مسلمان۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ نے کسوٹی بتائی ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے مراد تھپڑ مارنا صرف نہیں ہے، آپ کا قلم ہے اس سے بھی محفوظ رہے۔ آپ لیکچر دیتے ہیں، آپ کے لیکچر سے بھی لوگوں کی عزت اور ناموس محفوظ رہے۔ آپ کی زبان ہے، الزامات سے پاک رہے، آپ کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کے بارے میں غلط بات نہ کریں، غیبت نہ کریں کسی کی، یعنی آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، اگر نہیں ہیں
تو یہ نہیں ہے کہ ہم ہی جو بیٹھے ہیں کلاس میں، یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ پہ دیکھیں جا کے، کیا ٹاپ پہ لوگوں کی زبان سے اور ان کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں؟ نیچے تک بھی آ کے دیکھیں کہ محفوظ ہیں کہ نہیں. رسول اللہ نے مسلمان ہونے کے لیے یہ کرائٹیریا بتایا ہے، یہ کسوٹی بتائی ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. مال بھی آپ ہاتھ سے ہی کماتے ہیں نا، مال ہاتھ سے ہی چھینتے ہیں، مال کا سب کچھ آپ ہاتھ سے ہی لے جاتے ہیں نا، یا زبان سے آپ دھوکہ دہی کی باتیں کر کے مال کما لیتے ہیں، حق کھا لیتے ہیں کسی کا. تو یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. اب اگر ہم کہیں کہ ہم پھر بھی مسلمان ہیں تو پھر ہماری مرضی ہے، یعنی ہم اس کرائٹیریے پہ پورے نہ بھی اتریں تو بھی ہم پختہ مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، اور قیامت کے دن ہم سرخرو ہیں تو مرضی ہے ہماری پھر. پر پیغمبر نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ مہر تصدیق ہمارے ایمان پہ ہماری ثبت نہیں ہونی، مصطفیٰ کریم کی ثبت ہونی ہے. مہر تو اللہ کے رسول نے لگانی ہے نا مسلمان ہونے کے لیے، یا اللہ نے لگانی ہے. تو ہم خود کو کہیں کہ ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ بھئی ہم مثلا کبڈی کا کھلاڑی اگر نہیں ہے بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس ٹیم میں منتخب نہیں ہوا، پر وہ بڑا بے قرار ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یہ کبڈی سے نہیں کھیل رہا. تو مسلمان ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ مسلمان ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائٹیریا بتایا اس پہ ہم پورے نہیں اترتے. ہم ایگزامینیشن ہال کے دروازے پر شور کرتے رہیں، نہ ڈیٹ شیٹ دیکھیں، نہ تیاری کریں، نہ ایگزام میں انرولمنٹ ہو ہماری، کچھ بھی نہ ہو، اور ہم کہیں جی ایگزام دینا ہے ہم نے. ایسا ممکن نہیں ہوتا، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اس کائنات میں. آگے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9ویں حدیث پاک ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص جو ہے نرمی سے محروم ہے، یعنی ایک خاص چیز ہے یہ دل کی جو نرمی ہوتی ہے نا، یہ رافت ہوتی ہے، یہ خاص صفت ہے انسان کی جو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہر مقام پہ رسول اللہ کی یہ صفت آپ کی ذات پہ غالب رہی ہے، نرمی کی. یعنی آپ نے حالت جنگ میں بھی جہاں دشمن ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہوتا ہے تو بھی آپ نے فرمایا کہ وہاں پر بھی جو امان مانگ لے اسے کچھ نہیں کہنا، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو اس وقت کلمہ پڑھ لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، بیمار ہو اسے بھی کچھ نہیں کہنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بزرگوں کو قتل نہیں کرنا، بیماروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، گھروں میں گھس کے خوریزی نہیں کرنا. جو تلوار اٹھا کے برسرے پیکار ہو بس اس سے لڑنا ہے. آپ دیکھ لیں جنگ کو محدود رکھنا، جنگ ناگزیر ہے، پر جنگ کو محدود رکھنا صرف اس حد تک کہ نہ ہاسپٹل خراب ہوں، نہ سکول خراب ہوں، نہ کالج ہوں، نہ یونیورسٹی ہو، نہ معاشرہ ہو، نہ عورتیں ہوں، نہ بچے ہوں، نہ کمزور ہوں، نہ معذور ہوں، نہ بیمار ہوں. آپ نے فرمایا کہ عبادت گاہوں میں گھس کے کچھ نہ کرو، عبادت گاہوں کو مت گراؤ، وہاں پہ جو پناہ لے لے اسے بھی کچھ نہ کہو. یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، جو عبادت گزار ہیں یا اس کے ساتھ وابستہ ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کہو. نہ لائبریری کو اجاڑو، نہ کتابوں کو پھاڑو، نہ وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہاں پہ انہیں کچھ کہو. جو برسرے پیکار ہے آپ سے، آپ اس سے لڑو، بس بات ختم. تو دائرہ بالکل تھوڑا سا رہتا ہے. یہ ہے وہ رفق، نرمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نظر آتی ہے آپ کو. آپ نے فرمایا کہ جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. وہ کہے جی میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، وہ کسی نیکی میں نہیں ہے. نیکی کی بنیاد ہی آپ کی نرمی ہے طبیعت کی. آپ کا کوئی بھی عمل ہے، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صفیں پھلانگنے سے بھی منع فرمایا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یعنی یوں نہیں کہا کہ صفیں پھلانگ کے آگے چلے جاؤ، آپ نے ثواب لینا ہے تو پہلے آؤ، اور صفیں نہ پھلانگو تاکہ تکلیف نہ ہو.
یعنی دل کی جو نرمی ہے نا وہ اس دین میں بڑی اہم ہے، اور پھر لازمی بات ہے دل نرم ہے تو زبان میں بھی اچھائی ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فرمان آپ فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے وہ کرائٹیریا ہے، وہ میزان ہے، وہ کسوٹی ہے کہ جس پہ ہم مسلمان بنتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ایسی ہوں کہ جو ہمارے کردار کے خلاف جا رہی ہوں، پر ہم پھر بھی نعرہ لگا کے سینے پہ ہاتھ مار کے خود کو مسلمان کہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب پیغمبر ہمیں مسلمان نہیں قرار دے رہے پھر ہم کاہے کے مسلمان ہیں؟ پھر کاہے کے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہی ہے جسے پیغمبر مسلمان قرار دیں۔ اس لیے ہمیں ان احادیث پاک پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، خود کو بدلنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔